تو وہ بے باکی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. لیکن بات اصل یہ ہوتی ہے کہ ہم نے فرقان کے ساتھ، پرنسپل اپروچ کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کو. اب آپ دیکھیں کئی گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے، مثلاً ہمارے یہاں پہ دین کارڈ بہت پلے کیا جاتا ہے. ایک عورت کو بتایا جاتا ہے ہر بات پہ کہ تم اگر یہ نہیں کری تو تم نافرمان ہو، تم شوہر کی بات نہیں سن رہی ہو. دیکھو اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کو دی جاتی؟ شوہر کے لیے. مجازی خدا تمہیں ہر بات سننی ہے. اب چاہے وہ پورن دیکھ رہا ہے اور اس کو بیوی کو کہہ رہا ہے ایسا ہی کام کرو میرے ساتھ، چاہے وہ لڑکیوں سے چیٹ کر رہا ہے اور بیوی بیچاری جو ہے وہ پس رہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، وہ مجازی خدا ہے. چاہے وہ مار رہا ہے، چاہے وہ گالیاں دے رہا ہے. اب وہ کیا کریے؟ اصولی بات فرقان نہیں آ رہا اس کے اندر، فرقان نہیں آ رہا تو وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی. وہ ہر بات پہ یہی سوچ رہی ہے کہ مجھے بہت گناہ ملے گا، میں اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی. اچھا پوچھا جائے آپ کون سی بات نہیں مان رہی؟ تو اصولی باتیں وہ ساری مان رہی ہے، بلکہ وہ اس پریشر میں آ کر جو اصولی نہیں ہے وہ بھی مان رہی ہے، وہ کام بھی کر رہی ہے اس کے لیے. تو بات کیا ہوتی ہے، جب آپ اصول کو سمجھتے ہیں، فرقان لے کر آتے ہیں، پھر آپ ہدایت پہ صحیح طرح چل پاتے ہیں. والدین بھی یہی کرتے ہیں، یعنی بچے سے اب اتنی محبت ہے، اب بچے کو کہہ ہی نہیں پاتے کہ بیٹا یہ قرآن پڑھ لو، اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کر لو، بیٹا یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک مدر جن کا بیٹا وہ ٹاپ پہ آ رہا ہے، ہر بندہ ان بچوں پہ، ان 12-13 بچوں پہ پوری کلاس کے رش کر رہے ہیں کہ جی ان کو یہ ٹائٹلز ملے ہیں. ظاہر والدین بھی بڑے فخر سے وہاں پہ اس سیریمنی میں ہیں. ایک والدہ کو میں نے دیکھا، وہ ہر تھوڑی دیر بعد نا بڑے دکھی سٹائل سے سب کو کہہ رہی تھی میرے بیٹے کے لیے دعا کرو یہ نماز پڑھنا شروع ہو جائے. مجھے ان پہ بہت پیار آیا. میں کہ دیکھیں ان کے بیٹے کو میڈل مل رہا ہے، یہ اس وقت پاکستان کی ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، وہاں سے MBA کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اس کو اس میں بھی ٹاپ گریڈ مل رہا ہے، اکنالجمنٹ مل رہی ہے. لیکن ان کا دکھ کیا ہے؟ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. اب وہ بڑے دکھی سٹائل، ٹونٹک سٹائل میں نہیں کہہ رہی تھی، دکھی سٹائل میں بات کر رہی تھی. تو یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ آپ فرقان کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل فرمائے. قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں، تو فرقان آتا ہے ہمارے اندر، اور جذبات ہمارے سیٹل ہونے چاہیے. لیکن کفر کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کیا یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں پلیز آپ ڈرائیں نہیں. پتہ نہیں کیوں یہ دین پڑھے ہوئے لوگ اتنا ڈراتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے. اچھا مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا، اور یہ واقعہ آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کو معاف کر دیتے تھے، ہر ایک کو معاف کر دیتے تھے. تو یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عذاب شدید. ان کے لیے عذاب ہے. عذاب ان اٹ سیلف کیا ہے؟ لگژری اپارٹمنٹ ہے؟ ویکیشن ہے بڑے مزے کی؟ نہیں. عذاب از ٹارچر، ٹورمنٹ، خرابی، آپ کو بہت زیادہ یعنی آپ کی زندگی کے لیے تباہی، اور پھر شدید، سخت سخت عذاب. دنیا بھی ان کے لیے عذاب ہے، دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں، کوئی فارمولا اٹھا لیں، مثلاً آپ کو دین کی سمجھ نہیں، آپ نہیں رشتے نبھا سکتے. رشتے دار ہر طرح کے، والدین کے لیے بچے آزمائش، بچوں کے لیے والدین آزمائش، شوہر بیوی، باقی رشتے دار. ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، جو چیزیں برداشت کرتے ہیں صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں. اگر آپ صرف ہیومن لیول پہ دیکھ لیں گے، مائنس ریلیجن کر لیں گے، آپ نہیں برداشت کر سکتے. امپاسبل ہے کہ آپ برداشت کریں. صبر ختم ہو جاتا ہے. لیکن انسان کس طرح کھڑا ہوتا ہے؟ دوبارہ اللہ کا حکم، اور اسے کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں دے دیتا ہے. ہاں سالہ سال کی محنت ہے، سالہ سال آپ کو اپنے پر محنت کرنی پڑتی ہے، لوگوں پہ محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کوئی سسٹم اٹھا لیں، صفائی ستھرائی اٹھا لیں، طہارت اٹھا لیں، انوائرمنٹ اٹھا لیں، ریلیشن شپ اٹھا لیں، اپنی ذات اٹھا لیں، ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ کے اندر اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے نا، تو عذاب ہے، ٹارچر ہے.
اب یہاں پہ ایک سوال ضرور آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں لیکن اگر ہمیں مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے، وہاں پہ بھی آپ کو غلطی کر رہے ہیں. اصول کو چھوڑ کے کہیں پہ آپ جذباتیت میں چلے گئے ہیں، کسی کانسیپٹ کو آپ نے صحیح سمجھا نہیں ہے. وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو ایڈ آن ہو جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے تو پھر بہتری آ جاتی ہے، پھر انسان دوبارہ سے بہتر ہو جاتا ہے. یعنی کہیں پہ آپ کو صبر نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں آپ نے ایکسیسو صبر کر لیا. کئی جگہ پہ آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا یا یہ نہیں بولنا چاہیے تھا، وہاں پہ آپ غلطیاں کر رہے ہیں. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن آخرت میں تو پھر دیر از نو وے آؤٹ. دنیا میں تو چلو جھٹکا لگا، ہم نے سوچ لیا، سمجھ لیا، ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کر لیا تو کچھ بہتری ہو جائے گی. آخرت کا کیا کریں گے؟ اور پھر کیا کہا گیا؟ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت زبردست ہے انتقام لینے والا. اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا. ایسے موقع پہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیوں میں معاف کر دینا، ہماری اصلاح کر دینا، ہمیں فرقان دے دینا، ہمیں ہدایت دے دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑنا. ایوری تھنگ از ناٹ گوئنگ ٹو بی فارگیون. آپ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں لیکن شراب پئیں، نشے کریں، حلال حرام کی تمیز نہ کریں، کہیں دل صاف ہے؟ نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول کے مطابق چلنا پڑے گا زندگی میں. اس میں کوئی مذاق ہی نہیں ہے. ایک اور امپورٹنٹ بات سمجھنی ہے، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سسٹم وہ کریٹ کیا ہے. اگر میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق زندگی نہیں گزاری، صرف میں اپنی زندگی کو مزری میں نہیں رکھ رہی، میری وجہ سے باقی سب بھی مزریبل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں مجھے فرق ہی نہیں پڑتا کہ کون کیا کر رہا ہے، اور میں کرپشن، ہر طرح کی کرپشن لے کے اپنی زندگی میں چل رہی ہوں. مجھے بتائیں اس سے کیا ہوگا؟ کیا صرف آئسولیشن میں مجھے افیکٹ ہو رہا ہے؟ نہیں، آئی ایم افیکٹنگ ایوری ون اراؤنڈ می. میں ہر ایک کے حقوق جو ہیں پامال کر رہی ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سختی کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے آپ کو اصلاح کرو، اپنی زندگی کو بھی ٹھیک بناؤ اور دوسروں کی زندگی کے جو ہے اس کو بھی بہتری کی طرف لے کر جاؤ. پھر اس کے بعد اگلی آیت کو دیکھ لیں، آیت نمبر 5. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ سے نہیں چھپتی ہے اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. یعنی یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ پتہ نہیں چلتا. اب ہم اس کو دونوں کانٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. ایک کانٹیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے. میری زندگی میں یہ شخص زیادتی کر رہا ہے. ان کی پوچھ اپنی ہے، ہم کیوں ان کے پیچھے لگتے ہیں؟ میرے میاں، میری ساس، میری بہن، میری فرینڈ، میرا بچہ، جو ہماری ذمہ داری ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہے. کسی بھی ریلیشن شپ میں میری پوچھ اتنی ہے. کئی خواتین مجھے آ کے کہتی ہیں کہ میرے اپنے سسرال والوں سے، اسپیشلی ساس سے، اب تعلقات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ میں تو سلام بھی نہیں ان کو کرتی. آپ کیوں نہیں کرتی سلام؟ کریں سلام. نہیں، وہ جواب نہیں دیتی. میں کہتی ہوں جو جواب نہیں دیتا وہ اپنا حساب خود دے گا، آپ تو سلام کریں. آپ کیوں اپنے آپ کو روک رہی ہیں؟ آپ کیوں غلط کام جو ہے اس کو کر رہی ہیں؟ آپ سے پوچھا جائے گا. یہ نہیں جواب ایکسیپٹیبل ہوگا وہاں پہ کہ جی کیونکہ دوسرا جواب نہیں دیتا تھا میں کب تک کروں. میں کہتی ہوں 50 سال، 60 سال، 100 سال آپ کے پاس ڈاکیومنٹیشن میں ہوگا کہ آئی ڈیڈ مائی جاب. میں نے اپنا سارا کام پورا کیا، میں نے کہیں ڈنڈی نہیں ماری. ٹھیک ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اوور ڈو کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کچھ کھائیں گی، کچھ پئیں گی، آئیں میری گود میں بیٹھ جائیں. اچھا، چاقو چھری کیا پکڑاؤں آپ کو جس سے آپ مجھے کوئی ٹارچر دیں؟ پھر ہم کہتے ہیں دیکھا میں نے سلام کیا تھا نا تو کتنا مجھے نقصان ہوا. نہیں، پھر سلام کو سلام تک رکھیں. سلام کیا، اور کہیں واقعی آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی میرا ڈپینڈنٹ ہے، میرے پہ میرے ساس سسر ہیں، والدین ہیں، کچھ ہے، ان کا جو حق بنتا ہے وہ مجھے پورا دینا ہے. بچے کا جو حق بنتا ہے وہ مجھے پورا دینا ہے. ہمسائے کا حق بنتا ہے وہ پورا دینا ہے. غلط کام نہیں کرنا. یہ وہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی. دوسری بات، اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے آ رہا ہے. ہمیں کیا، ہم اپنا کام کریں، آگے بڑھ جائیں. مجھے بھی کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں نہیں آپ کو غصہ نہیں آتا؟ میں کہتی ہوں بہت آتا ہے. نہیں آپ ہرٹ نہیں ہوتی؟ بہت ہوتی ہوں.
لیکن پھر میں اپنے آپ کو فوراً ہی کہتی ہوں نہ اپنے آپ کو اتنا ان چیزوں میں الجھاؤ، جو کرنے والا کام ہے اس پہ توجہ دو، ٹھیک ہے؟ نہیں تو یہ مسئلہ تو اپنے وقت پہ ہی حل ہونا ہے نا. لیکن تم جو گھبرائی، پریشان اور ڈپریس پھرتی رہو گی، الجھی رہو گی، جو کرنے والے کام ایٹ ہینڈ ہیں وہ سب خراب ہو جائیں. اللہ پہ معاملہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے اپنا کام اس اصول، اس فرقان کے مطابق کرنا ہے، پھر مجھے ہدایت مل گئی، پھر مجھے اس سے جو ہے نا وہ فائدہ حاصل ہونا ہے. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 6 کو دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری رحموں میں جس طرح وہ چاہتا ہے. اب یہاں پہ ہمیں باڈی شیمنگ سے بچایا جا رہا ہے، یہاں پہ ہمیں جو سیلف اسٹیم کے چیلنجز ہیں ان سے بچایا جا رہا ہے، کیونکہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کے راستے میں ہماری اپنی ذات آڑے آ جاتی ہے. آئی ڈونٹ لائک مائی سیلف، آئی ہیٹ مائی سیلف. آج کل جنریشن زی کا تو بہت زیادہ یہ مشکل معاملہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی امیجری دیکھ رہے ہیں جو انہیں نہیں سمجھ آتی کہ اسے ڈیل کیسے کریں. ایک دفعہ میری بیٹی، اس کی فرینڈ بیٹھی تھی چند سال پہلے، تو وہ سیلف اسٹیم کی باتیں کر رہی تھی نا کہ تمہاری کتنی سیلف اسٹیم لو تو میری کتنی سیلف اسٹیم لو. تو اس کی ایک فرینڈ نے مجھے کہا ڈاکٹر کمال آپ کی بھی کبھی سیلف اسٹیم لو ہوئی ہے؟ میں نے کہا میری تو بہت لو ہوتی تھی، کیونکہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں سب کی ہوتی ہے، ہم ابھی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم سب سوچ رہے ہوتے ہیں. کہتی پھر ٹھیک کیسے ہوئی؟ میں نے سوچا، میں نے کہا پتہ نہیں، ہو گئی. اور بعد میں نے سوچا واقعی کیسے ٹھیک ہوئی؟ تو خیال ہے 2 جوتے پڑتے تھے، 2 ڈانٹیں پڑتی تھی، ہم بالکل سیدھے ہو جاتے تھے. انوائرمنٹ ایسا تھا نا، ہمیں بتا دیا جاتا تھا کرو یہ کام چپ کر کے، اور ہم کہتے تھے چھوڑو بھئی یہ سیلف اسٹیم کو، کام کرو جو کرنے والے. ہیئر اینڈ ناؤ میں آ جاتے تھے، کام ہو جاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے، اب ہمارے بچے بہت ویل کنیکٹڈ ہیں سوشل میڈیا سے، جہاں پہ وہ جا کے پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں اور باتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے پڑھتے ہیں، اور وہ اپنی سیلف پٹی سے ہی نہیں باہر نکلتے. ان کو لگتا ہے کہ میری زندگی میں جو تباہی ہو رہی ہے یہ سب میرے ماں باپ کی وجہ سے ہو رہی ہے اور باقی لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس کو میں ٹھیک ہی نہیں کر سکتی، اور اس کے مسئلے جو ہیں وہ پھنسے ہی رہتے ہیں میرے ساتھ. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مقصد سے بنایا ہے، میں بہت اچھی ہوں، اور مجھے اس مقصد کے مطابق اپنے آپ کو اپنے لیے کام کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک سوال آ رہا ہے، ساس سسر کے کیا کیا حقوق ہیں عورت پر؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اس کے لیے بہت ساری باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی کے لیے میں صرف یہ کہوں گی، ایک عورت جو ہوتی ہے نا، اس کے اوپر کسی بھی رشتے میں جو پہلا حق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ کسی کو انسان سمجھتے ہوئے جو حق دینا چاہیے وہ دیا جائے، اس طرح رسپیکٹ ہر ایک کو دی جائے. اسی طرح اگر وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کا خیال رکھا جائے، ان کی باتوں کو برداشت کیا جائے. اور آپ دیکھ لیں لمبی لسٹ بن جائے گی، اتنی لمبی لسٹ بن جائے گی کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ وہی کام نہیں کریں. پھر دوسرا یہ کہ کیونکہ ہسبینڈ کے تھرو آپ کا رشتہ ہے، تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو خوب فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکیں. اب کئی دفعہ خواتین بہت بٹرلی کہتی ہیں لیکن اگر وہ مجھے نہیں خدمت کرنے دیتے میرے والدین کی تو وہ اللہ کو جواب دیں گے. آپ کو فکر کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی. نہیں مجھے لیکن دکھ ہوتا ہے، ہاں بالکل دکھ کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں سجدے میں رو لیا کریں، دعائیں کر لیا کریں، اور آپ کو اجر مل جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو موقع ملتا تو آپ اپنے والدین کی خدمت کرتی. اور ایک اور فارمولا میں نے بہت دیکھا ہے، اگر آپ کسی اور کی زندگی میں کوئی خیر لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کریٹ کرتا ہے. اگر آپ اپنے شوہر کے والدین کی دل سے خدمت کر رہی ہوں گی، کوڑ کے نہیں، دل سے خدمت کر رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کے لیے اچھے اسباب پیدا کر دے گا. ساتھ کی دعا مانگیں. یعنی میں اپنی زندگی میں دیکھا ہے، مجھے اپنی لائف میں کوئی بھی چیلنج ہو، میں کہتی ہوں میں دل سے جا کر اور لوگوں کو سکھاؤں گی. اگر میری زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس بات کو نہیں سمجھ رہا، لیکن میں اور لوگوں کو سکھا رہی ہوں نا، سمجھا رہی ہوں نا، ان کی دعائیں لگیں گی مجھے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں نے اور لوگوں کی زندگی میں بھلائی لانی چھوڑنی نہیں ہے جسٹ بیکاز میری لائف میں کوئی ایسا شخص مجھے پرابلم دے رہا ہے. میں نے اپنا یہ زہر باہر نہیں اگلنا، میں نے اللہ پہ معاملہ چھوڑ دینا ہے. ٹھیک،
تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں ہر طرح سے. اور تیسری بات، اگر آپ ان کے ساتھ آپ چاہتی ہیں کہ مجھے بونس ملے، مجھے جنت میں بہترین گھر ملے، بہترین وہاں پہ میرے لیے محلات ہو، تو پھر احسان کا رویہ، بونس دیں، خوب ان کے آگے پیچھے پھریں، امی جی ابو جی، اور ان کی چمچی بن جائیں. وہ آپ کو دعائیں دیں گے. اچھا آپ کہتی ہیں نہیں وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ تو کسی بات پہ خوش نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں، وہ اپنا حساب خود دیں گے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا، آپ کا تو کوئی لاس نہیں ہوا. وائی گیٹ فرسٹریٹڈ؟ ہمارے مینٹل ہیلتھ کی چیلنجز انہی فرسٹریشنز کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا ہماری صورت بنا دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اٹ ڈزنٹ میٹر آپ چھوٹے ہیں، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، آپ کی اسکن کلر کیسا ہے. واٹ میٹرز از آپ کام کیا کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے بنا رہے ہیں. ہماری ساری زندگی کی بھاگ دوڑ اپنی آرٹیفیشل لکس کو چمکانے میں ہے. ہمارا اسٹیٹس کیسے نظر آئے، میرے پاس فون وہ پکڑا ہوا ہو کہ میرا برانڈ نظر آئے، پرس وہ پکڑا ہو کہ لوگ کہ اچھا امیر ہے، یہ برانڈ پہنتی ہے، جوتی ایسی ہو، جوڑا دوبارہ ریپیٹ نہ کیا ہو لاکھوں کا. ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری صورتیں جیسی چاہی تھی بنا دی. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، بہت زبردست خوب حکمت والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پورا سسٹم ہمیں بنا کے دے دیا اس کی کوئی حکمت ہے. جن چیزوں پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے وہاں ہم انویسٹ نہیں کرتے، جہاں پہ ہمیں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے وہاں دیکھیں ہماری بھاگ دوڑ کیسی چل رہی ہے. پاگل ہوئے ہیں وہاں پہ، کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیسے لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں. تو اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور اچھے طریقے سے اچھے انداز میں زندگی گزاریں. ایک اور سوال آ رہا ہے، کین یو ایکسپلین فرقان فرام ریئل لائف ایگزامپل. فرقان ہوتا ہے جس میں صحیح اور غلط کی پہچان ہو، آپ کو کلیئرٹی سے نظر آئے کہ یہ دن ہے یہ رات ہے. اور فرقان قرآن کو پڑھنے سے اور سمجھنے سے آتا ہے، جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. قرآن کو پڑھے بغیر فرقان نہیں آپ میں آ سکتا. جب آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے تو پہلے آپ کو بیسک سٹینڈرڈ پتہ چلتے ہیں، پھر آپ جو زندگی میں مختلف تجربات کرتے ہیں، ایکسپیرینسز کرتے ہیں، وہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس فارمولے کو کس جگہ کیسے اپلائی کرنا ہے، جو حکمت کی بات ہم کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست سسٹم ہمیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں ہر فیصلے میں جہاں روکا بھی ہے، جہاں سزا دی ہے، جہاں آسانیاں دی ہیں، حکمت ہے. اس سے دیکھو بلڈنگ بھی تو ہوتا ہے انسان کے اندر حق کی پہچان جو ہے وہ بائی برتھ ایک انسان میں کچھ تھوڑا سا وہ موجود ہوتا ہے، اس کو پالش آف. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے، کیپیسٹی رکھی ہے. ہمارے سامنے حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے، ہم حق کی طرف بڑھیں. لیکن جو لوگ وہ جو حدیث میں جیسے ہے نا کہ وہ دلوں کو پھر زنگ لگ جاتا ہے، ہم خود اتنی مسائل میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ پھر ہم زنگ لگے ہوئے دلوں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر وہ فرقان نہیں آتا، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کام کرنے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جو اللہ تعالیٰ کا یہ بہترین سسٹم ہے نا، اس سے انجوائے کرنا چاہیے. آپ دیکھیں نا ہم کتنی باتوں پہ کہتے ہیں اس میں کیا خیر ہے، اس میں بہت بٹرلی کہتے ہیں لوگ اپنی لائف چیلنجز یا گلوبل لیول پہ یا امت کے، ہر چیز میں کوئی خیر ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ معاملات جو کچھ ہو رہے ہیں. فرسٹریٹ نہ ہوا کریں بلکہ اپنے کرنے والے کاموں پہ توجہ دیا کریں. سارا دن بیٹھ کے بس بٹرلی کہتے رہنا یہ مسلمانوں کا حال دیکھو، یہ فلاں کو دیکھو، یہ فلاں کو دیکھو. جیسے کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ ایسی امیج آ جائے گی کہ جی کچھ یا تو عربی ہیں یا ریلیجس لکنگ لوگ ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ان کے آگے بھرے ہوئے تھال ہیں کھانے کے، اور اس کے ساتھ ایک پکچر لگا دی جائے گی ایک ایسا بچہ جس کو پتہ نہیں کب سے کھانا نہیں ملا، ہڈیاں نکلی ہیں، کہیں گے دیکھو یہ مسلمانوں کا حال ہے. نہیں تو انگریزوں کا یہ حال نہیں ہے، وہ اتنا بڑا اماؤنٹ کھانے کا سمندر میں ڈمپ کر دیتے ہیں، کسی کو کھانے کے لیے نہیں دیتے. اور انڈیویجول گھروں میں بھی اگر آپ ٹریول کریں کیا دیکھتے ہیں، ہمارا کیا ہوتا ہے سالن بچ گیا کام والی کو دے دیا. اگر ہم کہیں آ جا رہے ہیں، لیٹس سے آپ کو 1 مہینے کے لیے ٹریول کرنا ہے اور آپ کو گھر بند کرنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری چیزیں جو پڑی ہوئی ہیں دالیں چینی یہ وہ
کچھ جو پریزرو ہو سکتی ہے پریزرو کر لیتے ہیں، باقی اسی طرح میڈ کو دے دی، نیبرز کو دے دیا، اپنی کسی فرینڈ کو دے دیا، تم استعمال کر لینا، پلیز یہ ضائع ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، الحمدللہ۔ اچھا وہ کیا کر رہے ہیں؟ دی کی ناٹ گیو ٹو اینی ون۔ کوئی جگہ پہ ان کی کوئی آرگنائزیشن ہے جو لے لیتی ہے، اس میں بھی پتہ نہیں کتنے پروٹوکالز ہیں، وہ پھینک دیتے ہیں، وہ کوڑے میں پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ تو بات یہ کہ ہر سسٹم میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک نظر سے بس وہ اینگل دکھا کر، وہ کوئی میم بنا کر، کوئی پکچر بنا کے سوشل میڈیا پہ فضول کی فرسٹریشن لوگوں کو دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اچھا کھانے اور پینے سے منع تو نہیں کیا، ہمیں کیا پتا کہ ایک انسان اگر اپنے سامنے کھانا بہترین رکھ کے کھا رہا ہے تو کام کیا کیا کر رہا ہے۔ اس کی وقتی تصویر اگر ہمارے سامنے کوئی آئی بھی ہے تو ہم اس پہ کیسے پوری پکچر کو جج کر سکتے ہیں۔ اور پلس اگین اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اللہ کو حساب دے گا۔ ہم کیوں کسی کے بارے میں کوئی تہمت لگائیں، کسی کے بارے میں کوئی بات کریں؟ ہم اپنی زندگی کو سنواریں نا، ہم اپنے پر فوکس کریں۔ تو آج ہم آیت نمبر 6 تک دیکھ رہے ہیں، اور یہاں تک ہمیں کون سے بیسک کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اور اپنے معاملات کو درست کرنا، اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی درست کرنا، اور اپنے ایکشنز پہ نظر رکھنا۔ الحی القیوم، سٹیپ وائز چلنا۔ میں نا آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، بچوں سے ریلیٹڈ ہے، میں نا اپنے بچوں کو ڈسپلن کرنا چاہ رہی ہوں، اس کے لیے مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گی، ابھی آج کے سیشن میں نا ہم نے اس پہ یہ بات کی تھی کہ جو پڑھا جائے نا وہاں سے اصول نکالنے چاہیے۔ اب آج کے پورے سیشن میں میں نے بہت سے اصول بتائے ہیں جو آپ بڑی آسانی سے، جو آپ مسئلہ بیان کر رہی ہیں نا، اس پہ اپلائی کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ آج کا جو سیشن تھا اس پہ توجہ نہیں دے رہی تھی، آپ بار بار بس اپنے مسئلے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ دوبارہ انہی آیات کو پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کرنے کے کام کیا ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس پہ توجہ دیں، اس میں سے سوال نکالیں۔ دیکھتی ہوں کہ میں اکٹھا ہی کرنا چاہتی ہوں تو سارا کچھ کروں، لیکن باقی آپ کی بات سے مجھے سمجھ آئی کہ اکٹھا تو سارا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ون بائی ون مجھے سمجھ نہیں آتا کس کو چوز کروں، کہ کون سی چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پرائرٹیز کیسے میں سیٹ کروں۔ یہی ہے کہ میں سارا کچھ اکٹھے کرنا چاہتی ہوں، وہ تو ایک ایک کر کے پھر اس میں سے اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیونکہ بچے وہ بڑے ہو رہے ہیں، پھر ان کو سب کچھ بتانا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، صرف لے کے بھی چلنا ہے۔ آپ جو پیرنٹنگ لیکچرز ہیں نا ان کو ذرا اچھی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اسمارٹ گول سیٹنگ کے ساتھ سنیں، اور اسمارٹ گول سیٹنگ کے ساتھ کریں۔ آپ اپنے آپ کو یا اوور ویلم کر رہی ہیں یا اتنا سیکھ نہیں رہی ہیں اور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جو میں نے وہ جو انزلہ اور نزلہ کے ساتھ بات ہوئی تھی نا، فرقان کی اور پھر ہدایت کی، آپ کے اندر وہ پرنسپلڈ اپروچ ابھی نہیں ہے، تو پرنسپلڈ اپروچ کو بہتر بنائیں۔ ایک دفعہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے انزلہ اور نزلہ ہے کہ جب ہم خاص طور پہ دین پہ آ رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ فوراً سب کو کرا دیا جائے۔ تو وہ ایون ہر ایک کے گھر کا ماحول اور سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس میں پھر وہی بیبی اسٹیپس لیتے ہوئے پھر کئی دفعہ ہوتا ہے نا آپ قرآن کلاس سے جاتے ہیں اور گھر میں کیوٹک سچویشن ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ سیکھ کے ہم کچھ اور آئے ہیں، گھر میں کچھ اور چل رہا ہے، اس کو کیسے بالکل۔ تو اس میں وہی گھر والوں کی ہر ایک کی سائیکی اور اپنی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے بہت آہستہ آہستہ وہ بیبی اسٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ بالکل بیبی اسٹیپ دیکھیں نا، اسی لیے میں آپ کو بتا رہی نا جو وہ تھا کہ ریلیونٹ ٹو یور لائف، کہ بھئی میں نے پڑھ بھی لیا ہے اگر کوئی چیز، اور اب مجھ سے اگر یہ نہیں مینیج ہو رہی تو اس کو میں نے بیبی اسٹیپس میں کیسے کرنا ہے، ایک دم سے یہ چیز نہیں ہو سکتی، تو اس سے بھی پھر فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں چاہتا، آپ کو اپنی سچویشن بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ جو ہم نے آیت 6 میں پڑھا ہے وہ والذی یصورکم، یہ آج کل جو ہے وہ میرا خیال ہے 90% اگر کہا جائے کہ فیمیل پاپولیشن یا پوری پاپولیشن میں جو ہے نا، اس کی فرسٹریشن کی وجہ بھی اس میں جو ہے نا وہ ہے کہ صورت کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے اور اس کی اتنا کچھ جو ہے اس کی ایفرٹ پٹ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے اس کو بدل لیں، کیونکہ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی سیلف اویئرنس سے جو ہے تو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا بنایا گیا ہے اور یہ کیا ہے۔
بالکل. میں آپ کو بتاؤں میں حیران ہوگی کیونکہ وہی بات ہے استھیٹک کلینک میں نہ جاتے ہیں نہ ایسے سرکل میں بیٹھتے ہیں. تو ایک ینگ لڑکی ہے 30s میں ہوگی اور اس نے بتایا کہ میں تو مطلب وہ کوئی منی کرائسس کی بات کر رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ اچھا بجٹنگ کرو میرے سامنے بیٹھو بتاؤ تو کتنا پیسہ. وہ تو بوٹاکس کرانے میں لگاتی ہے اور وہ صرف خود نہیں کرا رہی, وہ اپنی فیملی کے کتنے مردوں کو بھی لے کے جا رہی ہے, خواتین کو, اور ہر ایک کو کنونس کر رہی ہے. اس میں بھی فرقان اور ہدایت چاہیے ہمیں کہ اس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں ایج گریسفلی. آپ کی اپنی عمر جو ہے نا اس کو آپ کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے, لیکن آبویسلی اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے, ہیلدی طریقے سے اسکن کا خیال رکھیں گے, اور یہ کہ آپ ایب نارمل ہو جاتے ہیں, آپ کی اسکن ایب نارمل لگنا شروع ہو جاتی ہے وہ فلرز اور بوٹاکس اور ان کے ساتھ نا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.